انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث کے اندر سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام محبت مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اور محبت یہ بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، کسی کو قریب کرنا، کسی کو اپنے ساتھ چلانا، کسی کے ساتھ چلنا، کسی کے ساتھ نبھانا، ان سب کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ اور محبتوں سے ہی دشمن کا دل بھی جیت لیا جاتا ہے۔ محبتیں ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی محبتیں ہی دکھائی تھی تو غیروں کو بھی اپنا بنا لیا تھا۔ وہ پیغمبر کی محبتیں ہی تھی کہ دشمنوں کو بھی میرے آقا نے دوست بنا لیا تھا۔ محبتیں ہی تھی کہ وہ جو میرے آقا کی جان کے دشمن تھے نا، وہ میرے آقا پر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ خود جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محبت کا درس اپنی موجودگی کے اندر، اپنے صحابہ کی موجودگی کے اندر، صحابہ کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ایمان کے اندر بھی کمال چاہتے ہو نا تو اپنے دلوں میں محبت پیدا کر لو۔ اور وہ محبت کس کی ہو؟ سب سے پہلے اللہ کی اور اللہ کے بعد مجھ محمد الرسول اللہ کی۔ ایمان کا دعویٰ کرو تو مجھ محمد سے محبت ضرور کرو گے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو محمد کی محبت دین حق کی پھر شرط اول بنے گی۔ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو پھر کمال ایمان آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ در حقیقت میرے آقا اپنی محبت دلوں میں پیدا کر کے قیامت کی صبح تک کے آنے والے انسانوں کو اپنے طریقے پر چلانا چاہتے ہیں، اور کامیابی کا مدار بھی میرے پیغمبر کی زندگی کو اپنانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دور کے اندر سب سے بڑا ولی کون ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دور کے اندر سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دور کے اندر سب سے بڑی پہنچی سرکار کون ہے؟ آپ اس کی زندگی کا معیار دیکھ لو۔ اگر اس کی زندگی کے تمام کام پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو رہے ہیں تو یہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہے۔ اور جس کی زندگی کے اندر پیغمبر کی سنت نہیں ہے نا، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، وہ جتنی بڑی دستار پہن کے ہے وہ فضول ہے۔ وہ جتنا مرضی بڑا جبہ لگا کے اس کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو کہ سنت الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے ایمان والے اگر تم مجھ رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اطاعت میرے پیغمبر کی کرو۔ بس جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کر لی نا، پیغمبر کا طریقہ اپنا لیا، پیغمبر کی سنت اپنا لی نا، رب اس کے طریقے پر چلنے والے سے خوش ہو جاؤں گا۔ اور جس سے رب خوش ہو گیا سمجھ لے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جو کامیاب ہو گیا اس کو دنیا میں اور چاہیے کیا، اس کو آخرت کی بھی شادمانی مل گئی، کامرانی مل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان اپنے صحابہ کی موجودگی میں کہا نا، صحابہ کوئی عام شخصیت تو تھے نہیں، صحابہ تو وہ تھے جن کے لیے میرا رب آسمان سے ڈائریکٹ قرآن پاک اتارتا تھا۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے حق میں میرا اللہ اپنے پیغمبر سے ناراض ہو جاتا تھا۔ وہ ناراض ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، پوری آیت میرے رب نے اتاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ، رؤسائے مکہ، سرداران مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں میرے آقا کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی ہیں۔ کوئی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کے لیے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کفار مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، آقا نے سمجھا کہ یہ تو اپنے ساتھی ہیں، ان کو میں بعد میں سمجھا لوں گا، ان کی طرف توجہ نہیں کی، بس کفار کی طرف متوجہ رہے۔ دل میں یہ بات ہے یہ تو میرا اپنا دوست ہے، کہاں جائے گا؟ یہ تو میرا اپنا شاگرد ہے، اپنا ساتھی ہے، کہاں جائے گا؟ میں ذرا ان کو سمجھا لوں، آپ کبھی کبھی آتے ہیں، آج آ گئے تو پوری بات تو کر لوں۔ بس تھوڑی سی توجہ اپنے صحابی سے ہٹائی
اور ان کفار کی طرف دی، میرے رب نے غصے کے عالم میں قرآن پاک کی آیت اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اے پیغمبر آپ پرشروع کیوں ہوتے؟ جو سیکھنے آ رہے اس کو توجہ نہیں کر رہے، جو سیکھنا نہیں چاہتے آپ اس کے اوپر توجہ زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ ان کی طرف پھیرو جو سیکھنا چاہ رہے۔ باقاعدہ طور پہ میرے رب نے وما یدریک لعلہ، آپ کو کیا پتہ ہے کس کا دل دین حق کی دعوت کو قبول کرنے والے اور کس کا؟ یہ وہ عظیم صحابہ کی جماعت جن کے لیے میرے رب نے قرآن پاک اتارا، سامنے بیٹھے آقا فرماتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت نہیں بنے گا، کامل مومن، میری اور آپ کی بات نہیں صحابہ کی بات ہے، کامل مومن اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ مجھ محمد کی محبت اس کے دل میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نہ آ جائے۔ یوں میرے پیغمبر کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں، سوچ کے کہتے ہیں آقا میرے دل میں آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، کیا میں کامل مومن ہوں؟ آقا فرماتے لا عمر ممکن بھی نہیں ہے، تیرے دل میں جب تک میری محبت تیری جان سے بھی زیادہ نہیں ہوگی نا تب تک تو کامل مومن نہیں۔ ہاں تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا، میرے دل میں آپ کی محبت میری اولاد، میری ماں، میرے باپ، میری جان سے بھی زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے گویا ہی پوچھا ہوگا کیوں عمر پہلے تو کہا تھا اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اب کہہ رہے ہو جان سے زیادہ، فرق کی ہے؟ گویا عمر نے جواب دیا ہوگا یا رسول اللہ عمر کی ذات کو کوئی گالی دے عمر شاید برداشت کر لے، عمر کے باپ خطاب کو کوئی گالی دے عمر شاید برداشت کر لے، عمر کے بیٹے عبداللہ کو کوئی گالی دے عمر شاید برداشت کر لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ عمر کی موجودگی میں عمر کے آقا کو کوئی گالی دے جائے۔ تو پتہ چلا مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت۔ آقا فرماتے الان تم ایمانک یا عمر، اب عمر تیرا ایمان کامل ہوئے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے اس قول کے اوپر یہ قول کیا، ہر قول کے اوپر پیغمبر کے وہ عمل کر کے دکھایا ہے، کائنات کے اندر کسی کے شاگرد اتنا عمل نہیں کر کے دکھا سکتے جتنا عمل میرے پیغمبر کے صحابہ نے اور پیغمبر کے شاگردوں نے کر کے دکھایا۔ میں نے وہ واقعہ آپ کو کتنی بار سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک ہم بھی خطبہ دیتے ہیں، مسجد میں لوگ آتے ہی تب ہے جب خطبہ ختم ہونے کا وقت ہوتے ہیں، اور آکے جراوے والا نظر جو ہوگی نا وہ امام کی طرف نہیں ہوگی، وہ گھڑی کی طرف ہوگی، سوئی تو سوئی چڑھے تو امام آکے اللہ اکبر، بعد میں بساؤ کا شکوہ بھی کر دیتے ہیں مفتی صاحب آج تو 1:05 پہ جماعت کھڑی کی ہے، ٹائم تو 1 بجے کا نہیں ہے، بندہ پوچھ لے آپ اس وقت آئے تھے، میں 1:04 پہ آیا تھا، بڑا تیر مارا بھائی تم نے، 1:04 پہ آیا تھا، تیرے 30 منٹ 30 سیکنڈ زیادہ ہو گئے تو اس پہ تجھے افسوس ہے، میں تو یہاں 12:35 کا بیٹھا ہوا بیان کر رہا تو اس کا فرق نہیں ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ مسجد کے اندر کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کی نزاکت سے دیکھا، جو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تو ان کو فرمایا قدموا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ ذرا قریب قریب آ جاؤ۔ سارے صحابہ قریب ہو گئے، جو سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے میرے آقا فرماتے ہیں اجلسوا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابی جو جہاں پہ کھڑے ہیں جو سامنے کھڑے ہو وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ آقا مخاطب ان کو فرما رہے ہیں جو سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے، ایک صحابی گھر سے تیاری کر کے آ رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہونے لگ رہے ہیں، انداز یہ بنا ہے کہ مسجد کی چوکھٹ کے اوپر پہنچے، ایک پاؤں مسجد کی چوکھٹ کے اندر ہے اور ایک پاؤں مسجد کی چوکھٹ کے باہر ہے، نہ پورے مسجد کی چوکھٹ کے اندر ہے نہ پورے مسجد کی چوکھٹ کے باہر ہے۔ آقا کا حکم کان کے اندر پڑا، اسی وقت بیٹھ گئے، وہیں پر اسی وقت بیٹھ گئے، ایسا نہیں کیا کہ اندر والا پاؤں باہر نکال لے یا باہر والا پاؤں چلو اندر کر لے، شاید دل کے اندر کوئی تعویل آ جائے تو یار آپ نے تو ان کو کہا ہوگا نا جو سامنے کھڑے، مجھے تھوڑا کہے چلو میں اندر جاتا ہوں صف کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں، وہیں پر بیٹھ گئے۔ آقا گفتگو فرماتے چلے گئے، محفل ختم ہو گئی، پروگرام ختم ہو گیا، خطبہ مکمل ہو گیا، صحابہ مسجد سے باہر نکلنے لگے، یہ صحابی اٹھنے لگے تھے کہ پیغمبر کے صحابہ نے مسجد کی چوکھٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھا،
اب صحابہ نے دیکھا ایک صحابی مسجد کے دروازے میں اس طرح بیٹھے، نہ پورے مسجد کے اندر نہ پورے مسجد کے باہر، نہ مکمل چوکھٹ کے اندر نہ مکمل چوکھٹ کے باہر۔ پوچھ لیا اے پیغمبر کے صحابی، اے ہمارے محلے دار، اے ہمارے پڑوسی، اے ہمارے کلاس فیلو، اے ہمارے ساتھی، کیا ہو گیا؟ مسجد کے دروازے میں اس انداز سے کیوں بیٹھے ہو؟ کہیں کوئی ضرورت تو نہیں پیش آ گئی؟ کہیں کوئی معاملہ تو نہیں بڑھ گیا؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ کیونکہ میرے پیغمبر کے زمانے میں مسجد کے دروازے اور چوکھٹ میں کوئی اس انداز پہ بیٹھتا نہیں تھا۔ صحابہ کی بات اٹھی، آپس میں چینہ گوئیاں ہوئی، آواز بلند ہوئی، شور بڑا، میرے پیغمبر تک آواز پہنچی۔ پیغمبر نے آواز دے کے سب صحابہ کو بلا لیا، اے میرے صحابہ، مسجد کے اندر رب ذوالجلال کے گھر کے اندر یہ شور کیسا؟ ابھی تو میں نے خطبہ دیا، میں نے تمہیں سمجھایا رب کے گھر کے اندر رب کا کلمہ بلند ہوتا ہے، یہ آواز کیسی، یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ اب صحابہ ادب سے کرے، آقا پوچھتا کیا ہوا بتائیں۔ ایک صحابی آگے بڑھ کے کہتے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، آپ کے ایک صحابی مسجد کی چوکھٹ میں بیٹھے ہیں، ہم تو پریشان ہو گئے، کس لیے؟ تو پیغمبر کے صحابہ تو وہ عظیم صحابہ تھے نا جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ فضائل اعمال میں واقع ہے نا، ایک صحابی کے گھر کے اندر بکری کی سری آئی، بکری کی سری کسی نے صدقے کے طور پہ بھیجی کھانے کے لیے، جی آپ کھا لیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ کا خاندان زیادہ ہے، یہ بکری کی سری آپ رکھ لیں۔ انہوں نے بکری کی سری دیکھی اور دیکھ کر کہا نہیں، آج کے دن میرے گھر کے اندر میرے رب نے اس وقت کا کھانا بھیج دیا، آپ یہ کریں کہ اس کو لے جا کے وہ سامنے والا جو فلاں صحابی کا گھر ہے نا، ان کے بچے مجھ سے بھی زیادہ ہیں، ان کا خاندان مجھ سے بھی بڑا ہے، ان کے ذریعے معاش بھی اتنا نہیں ہے، آپ یہ جا کر ان کے گھر دے دیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ لے جا کر کے دینے والا ان کے گھر گیا، جب ان کے گھر دروازہ کٹکھٹایا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے آج شام کا کھانا میرے گھر بھی ہے، آپ آگے والے کے گھر بھیج دیں۔ 7 گھروں کے اندر سری گھومی اور 7 گھروں کے اندر سری گھومتے ہوئے واپس اسی گھر کے اندر آئی جس گھر سے چلی تھی۔ میرے رب نے قرآن کی آیت اتاری، اور لوگوں دیکھو میرے پیغمبر کے وہ صحابہ جو خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے لوگوں کے لیے میرے رب نے آسمان سے قرآن پاک کی آیتیں اتاری، ایک ترغیب دینا، اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے کھانے کا خیال بھی رکھو۔ شریعت تو ہمیں بتاتی ہے نا زیادہ نہیں نہ کر سکتے ہو، جب گوشت بنا رہے ہو نا تو 1 پیالہ پانی کا زیادہ ڈال دیا کرو، شوربہ زیادہ بنا لیا کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر گوشت کی بھنائی ہو رہی ہو، آپ کے پڑوسی کے گھر کے اندر بیچارے شاید گوشت نہ بنا ہو، خوشبو جو اٹھے گی نا ان کے ناک میں پہنچے گی، ہو سکتا ہے ان کے بچے ضد کرنے لگ جائیں۔ آپ جو شوربہ زیادہ ڈالو گے نا، 1 کٹوری شوربے کے ان کے گھر میں بھیجنا تمہارا کام ہے، اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب عطا کر دینا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اسلام تو بتاتے ہیں نا، فروٹ کھاؤ نا، آپ لے کر آئے، آپ میں ہمت نہیں ہے کہ میں 1 کلو آم اپنے لیے لایا، میں پڑوسیوں کے گھر 1 کلو نہیں بھیج سکتا۔ فرمایا کہ جب فروٹ کھا لو تو فروٹ کے چھلکوں کو اس جگہ پہ نہ ڈالو کہ جہاں ڈالنے سے پڑوسی کے بچے کی نظر پڑے، پڑوسی کی نظر، آپ کو تو رب نے رزق دیا، آپ نے تو کھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے فروٹ کے چھلکے باہر پڑے ہو، ساتھ والے غریب کی نظر پڑے اور اس کے دل سے آہ نکلے، اللہ تم نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آہ سے آپ کا کام خراب نہ ہو جائے۔ احتیاط بڑی ضروری ہے بھائی۔ میں عرض کر رہا تھا، کون سا واقعہ چل رہا تھا جی؟ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ ہاں، مسجد میں صحابی آ رہے، شکر ہے کوئی تو جھاگ بھی رہا ہے، ہاں جی، صحابی مسجد کے اندر ہے، پوچھا یا رسول اللہ، آقا بلاتے ہیں، بلا کے پوچھ لیتے جی کیا ہوا، مسجد کے دروازے میں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ چاہیے بھائی ہمیں بتاؤ، آپ کو اگر بھوک لگی ہے پڑوسی کو بتا دیتے، کھانا بھجوا دیتا، آپ کا کوئی معاملہ ہوتا پڑوسی دیکھ لیتا، کسی کو نہیں پتا، مجھ محمد کے دروازے پہ آ کے بات تو کرتے نا، میں آپ کو دے دیتے۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کہا پھر دروازے میں انداز سے کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ اصل بات یہ جب میں گھر سے تیار ہو کے آ رہا تھا نا تو میں دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا، مجھے پتا ہے آپ کا جو حکم تھا نا اجلسوا ایھا الصحابہ، وہ ان صحابہ کے لیے تھا جو سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آپ کا جب حکم میرے کان کے اندر پڑا، ایک طرف میری عقل تھی، دوسری طرف میرا دل اور آپ سے محبت تھی، میرا عقل یہ کہنے لگا یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، تو یہاں نہ بیٹھ، لیکن میرا ایمان اور میری محبت
لیکن ایمان نے کہا دنیا جائے بھاڑ میں، جب پیغمبر کا حکم آتا ہے پھر عمل کر کے دکھا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیمات مجھے اور آپ کو بتاتی ہے دنیا ایک طرف ہو، آپ کے خوشی کے معاملات ہو، غمی کے معاملات ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب میرے پیغمبر کا حکم سامنے آ جائے نا پھر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اب پیغمبر کا ایک اور حکم جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ابھی تازہ، وہ یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ گزرتا ہے نا، ایک مہینہ شروع ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں سفر کہا جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ یہ شاید شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے بارے میں عقیدہ مشہور تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خوشی کرنا، غمی کرنا، اس مہینے کے اندر شادی کرنا، اس مہینے کے اندر بچے کی ختنہ کرنا، اس مہینے کے اندر کاروبار کا آغاز کرنا، زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور یہی بات پھر مسلمانوں کے اندر شروع ہوئی۔ آج بھی بہت سارے لوگ سفر کو صفر کہتے ہیں کہ جس نے اس میں کاروبار شروع کیا نا یہ صفر ہو جائے گا، جس نے بچے کی شادی کی نا وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، صفر ہو جائے گی، جس نے بچے کی ختنہ کروائی نا اس کا تو نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر پیغمبر کا واضح حکم ہے لا سفر ولا عدو ولا طیرہ، یہ کوئی منحوس نہیں ہے، اس کی نحوست کا خیال کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگوں نے ایک من گھڑت حدیث اس کے اندر نقل کی ہوئی ہے، پیغمبر کی طرف منسوب کر کے عربی کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں۔ ہر عربی کا لفظ حدیث نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ ہر عربی کے الفاظ جو عام طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں اس کو لوگ دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع، وہ حدیث نہیں ہوتے۔ انہوں نے الفاظ کیا نکلے؟ پیغمبر کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر کے کہا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، نعوذ باللہ میرے پیغمبر نے کہا جو مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری دے گا نا میں اس کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ تو یہ حدیث عرب والے نے اپنی طرف سے من گھڑت بنائی، اور پنجاب والوں نے، پنجابی بر صغیر کے لوگوں نے کیا کر لیا؟ نعوذ باللہ حدیث بنا دی کہ جس نے میرے پیغمبر کا فرمان ہے جس نے مجھے ربیع الاول کے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں صاحب کو جناب والا ربیع الاول کے آنے کی خبر دے رہا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ سفر کے نکلنے کی، نہ ربیع الاول کے آنے کی، نہ سفر کی نحوست کی، اور نہ ہی جناب والا اس کے اندر کسی قسم سے کام کے رکنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں۔ زندگی کا معیار وہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدہ ہے ہر وہ کام جو میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا، جو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا، جو میرے پیغمبر کے حکم کے مطابق ہوگا، میرا رب اس کے اندر برکت نازل فرما دیتا ہے۔ اور پیغمبر کا طریقہ اس کے اندر برکتوں کے نزول، پیغمبر کے جیسی شکل و شبہت اور پیغمبر کے طور اطوار، اس پہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعہ سنا، جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت انس وہ صحابی ہے جنہوں نے 10 سال کا عرصہ، 10 سے بھی 11 سال کم و پیش میرے پیغمبر کی خدمت کی ہے۔ 10 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، میں آپ کی مسجد میں 11واں سال امامت کروا رہا ہوں، مجھے پوچھو میں نے 11 سال گزارے ہیں۔ 10 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہے، زبان سے نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 10 سال گزارے، کوئی ایسا استاذ تو یار لا کے دکھاؤ نا کہ جس کا شاگرد یہ بات کہے، میں نے 10 سال پیغمبر کی خدمت میں گزارے، مجھے یاد نہیں ہے میرے پیغمبر نے کبھی ایک بار بھی مجھے جھڑکا ہو، مجھے یاد نہیں ہے کبھی میرے پیغمبر نے کبھی ایک بار بھی مجھے مارا، میں غلطیاں بھی کرتا تھا، میری تربیت بھی نہیں تھی، پیغمبر مجھے سمجھاتے تھے تو سمجھانے کا انداز ہی بڑا نرالا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 3 بڑی دعائیں دی اور تینوں دعائیں ان کی زندگی کے اندر قبول ہوئی۔ بہرحال وہ دعائیں پھر کبھی سنو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر مہمان ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ دھلے، ہاتھ دھلوانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ان کو تولیہ پیش کیا، غلام کو کہا جو ان کے ہاتھ سکھانے کے لیے نا تولیہ لے کے ہو، غلام بھاگتا ہوا گیا تولیہ لے کے آیا، جیسے تولیے کے اوپر حضرت انس کی نظر پڑی نا، دیکھا تولیہ میلا ہے، تولیے کو میلے لے کر غلام کو کہا جاؤ اس کو صاف کر کے لے کے آؤ، غلام بھاگتا ہوا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں جائے گا، دھوئے گا، نچوڑے گا، دھوپ میں ڈالے گا، سکھائے گا، اتنی دیر میں مجھے کیا ضرورت ہوگی،
کہتے میں بھی سوچ ہی رہا تھا، میں نے حیران کن منظر دیکھا، غلام بھاگتا ہوا گیا، تولیے کو لے جا کے سامنے ایک تندور بھڑک رہا تھا، آگ کے شعلے نکال رہا تھا، انہیں جا کے وہ تندور کے اندر تولیے کو لٹکایا۔ اب کہتے ہیں میں اور سوچ میں پڑ گیا کہ لگتے آج تو اس غلام کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا کام تو کپڑے کو جلانے، یہ تو اس تولیے کو جلا کر کے راکھ کر دے گا۔ کہتے میں حیران ہو گیا، تولیے کو یہ لٹکایا تو مولا تھا، یوں نکالا تو آگ نے جلایا نہیں، تولیہ بالکل صاف شفاف اور چمکدار تھا۔ غلام بھاگتا ہوا میرے پاس لے آیا، جب میرے پاس لے کر آیا میں نے کہا ویسے بات سمجھ نہیں آئی ہے، میرے گھر کی آگ تو کپڑے کو تولیے کو جلاتی ہے، تیری آگ کے اندر اتنی سمجھداری کیسے آئی کہ تیری آگ نے کپڑے کو جلایا نہیں ہے، تولیے کو جلایا نہیں ہے، بلکہ صاف کر کے واپس کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اے عبادہ، آج جس طرح تم میرے گھر میں مہمان بن کے آیا نا، کچھ عرصہ پہلے میرے پیغمبر بھی میرے گھر کے اندر مہمان بن کے آئے تھے، ضرورت کے مطابق پیغمبر کے ہاتھ دھلوانے کی ضرورت پڑی تھی، میں نے یہی تولیہ اپنے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا تھا، میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک اس تولیے کو لگا دیے تھے، اور جب سے میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم میں نظارہ دیکھ رہا ہوں، دنیا کی آگ کے اندر جرت نہیں ہے کہ جس کپڑے کو پیغمبر کے ہاتھ لگے اس کپڑے کو جلا سکے، جس تولیے کو پیغمبر کے ہاتھ لگے دنیا کی آگ اسے نہ جلائے، جس کی زندگی میں پیغمبر کے طریقے آ جائیں، جس کے چہرے پہ پیغمبر کی سنت آ جائے، جس کے کاروبار میں پیغمبر کا طریقہ آ جائے، جس کے گھر کی آباد کاری میں پیغمبر کا طریقہ آ جائے، وہ گھر برباد ہو جائے، وہ کاروبار نقصان دے جائے، وہ چہرہ جہنم کی آگ میں جلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔